معزز سامعین گرامی قدر، آج کا خطبہ بھی دفاع صحابہ اور سیرت سیدنا حسنین کریمین کے بعض پہلوؤں کے اوپر ہوگا۔ انشاءاللہ ان عنوانات کو سمیٹنے کے بعد دوبارہ سیرت النبی کے باب کی طرف بڑھیں گے، جہاں سے چھوڑا تھا انشاءاللہ وہیں سے شروع کریں گے۔ آج چند اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھنا مطلوب اور مقصود ہے۔ اس زمین کی پشت کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر انبیاء کے بعد سب سے مقدس، محترم، احترام کے قابل عزت، قابل فخر اور پاس شدہ یعنی امتحانات میں کامیاب شدہ جماعت اگر اس زمین کی پشت کے اوپر کوئی ہے تو وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا تھا کہ یوم کتابت تقدیر کے دن اور اس سے بھی قبل، زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل، گویا یوم کتابت تقدیر ہی بنتا ہے، اللہ رب العزت نے مخلوقات میں سے سب سے افضل اور متقی دلوں کو ٹٹولا اور ان کے اوپر تاج نبوت کو رکھ دیا، اور ان میں سے جو سب سے متقی تھا، سب سے اعلیٰ تھا، سب سے افضل تھا، سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا تھا، اس کے سر کے اوپر تاج ختم نبوت کو سجا دیا۔ یہ انبیاء کی جماعت ہے، یہ انبیاء کی کلاس ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم ارواح میں ان دلوں کو ٹٹولنے کے بعد کائنات کے سب سے افضل دلوں کو ٹٹولا گیا اور ان کو منتخب کیا گیا اور انہیں چن لیا گیا، اور وہ جو دل سب سے افضل انبیاء کے بعد نکلے اور جن کو اللہ رب العزت نے منتخب کر لیا، اللہ رب العزت نے انہیں میرا صحابی بنا دیا، اور کسی کو سسرالی رشتہ دار بنا دیا، کسی کو ساتھی بنا دیا، کسی کو دائیں بائیں کر دیا، کسی کو وزیر بنا دیا۔ یہ وہ کلاس ہے۔ اب بات بتائیے، انسان محنت کرے، دن رات عبادت کرے، انسان ولایت کے مقام پہ تو پہنچ سکتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن جتنی مرضی انسان محنت کر لے، کسب سے کما کے، نہ نبوت مل سکتی ہے نہ صحابیت مل سکتی ہے۔ یہ اعزاز اللہ رب العزت نے خود چند منتخب لوگوں کو دیا، اور اللہ رب العزت دھرتی کی پشت کے اوپر اس کلاس سے راضی ہو گیا۔ انبیاء شہید ہوئے ہیں، صحابہ شہید ہوئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، نبیوں کو آروں سے چیرا گیا، نبیوں کو، وہ کلاس جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئی ہیں، ان کو بھی چیرا گیا، ان کو بھی کاٹا گیا۔ تو کیا ان کا شہید ہو جانا یا ان کا اس طرح آروں یا کنگیوں کے ساتھ جسموں کا کٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب ہیں۔ اسی طرح اصحاب رسول میں سے بعض کو شہید کیا گیا، بعض کے اوپر مشکلات آئیں۔ انبیاء کا ایک درجہ، اور اگر وہ درجے کا اندازہ کہیں تو انبیاء کا مقام ظاہر ہے امتیوں سے بہت بلند ہوتا ہے، اور انبیاء ان کے حوالے سے علماء کے مختلف نظریات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اجماع ہے کہ معصوم عن الخطا ہیں۔ معصوم عن الخطا یہاں سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے بھی لگیں بالفرض انسان بشریت کے تقاضے کے مطابق تو اللہ ان کو روک دیتا ہے، یہاں مراد یہ ہے۔ یعنی خیر یہ ایک تفصیلی فقہی باب ہے کہ کیا نبی سارے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں کہ نہیں۔ جو انبیاء ہوتے ہیں بنیادی طور پہ ان کے اوپر اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اور معصوم عن الخطا اس پیرامیٹر کے اندر وہ ہوتے ہیں کہ وہ غلطی ان کے اوپر وہی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، جبریل آتے ہیں، اگر وہ کوئی اجتہادی طور پر فیصلہ کر بھی لیں جو اللہ کو مطلوب اور منظور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیتا ہے، تو وہ معصوم عن الخطا ہیں، یعنی غلطی ہوتی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیتا ہے۔ یہ ہے انبیاء کی کلاس، اور اس کے بعد جو کلاس ہے وہ صحابہ کی کلاس ہے۔ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، ان کے اوپر وحی نہیں آتی، ان کے اوپر فرشتوں کا نزول یا جبریل امین نہیں آتے، لیکن وہ مغفور عن الخطا ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کلاس ہے انبیاء کے بعد جو مغفور عن الخطا ہے۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ یہ واحد طبقہ ہے انبیاء کے بعد جن کو اس زمین کی پشت کے اوپر چلتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنی رضوان کا ٹائٹل عطا کیا. وہ ٹائٹل جو جنتیوں کو جنت میں چلے جانے کے بعد پتہ نہیں کتنا عرصہ گزار دینے کے بعد اللہ رب العزت پوچھیں گے جنتیوں کے سال میں، اور جنتی کہیں گے بڑے خوشحال ہیں، حوریں مل گئیں، غلمان مل گئے، لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کا محل ملا، ایک اینٹ سونے کا محل ملا، زمرد، یقوت، پانی، شراب، طہور، ماء، شہد. اللہ اب پوچھتے ہیں کہ سال میں تیری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ اللہ رب العزت کہیں گے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اے جنتیوں ابھی ایک نعمت باقی ہے. اے اللہ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت میری رضامندی کی نعمت ہے. آج جنتی جنت میں چلے گیا، ایک عرصہ بیت گیا، پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے میں تم سے راضی ہو گیا. اور جس طرح کبھی تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکالا تھا، تم میں سے کسی ایک کو، کسی آدم کے بیٹے کو اب جنت سے نہیں نکالوں گا. یہ جنتیوں کو اعزاز حاصل ہوگا کہاں پہ؟ جنت میں. لیکن ایک کلاس اللہ رب العزت نے بنائی صحابہ کی، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، وہ ابھی زمین کی پشت کے اوپر پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں، آسمان سے وحی آ رہی ہے، اللہ تم سے راضی ہو گیا. پہلے ہی اس دنیا کے اندر انہیں بشارت دے دی گئی. اس راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم معصوم عن الخطا تو نہیں ہو، لیکن مغفور عن الخطا ضرور ہو. اللہ تم سے راضی ہو گیا، تمہیں چنا بھی اللہ نے، تمہیں منتخب بھی اللہ نے کیا، تمہارے دلوں کو بھی اللہ رب العزت نے ٹٹولا. اب تم میں سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اب تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو میں جہنم میں ڈالوں گا. سارے کا سارا یہ طبقہ اور ساری کی ساری یہ کلاس کہاں پہ داخل ہوگی؟ جنت الفردوس میں داخل ہوگی. صرف یہ ٹائٹل نہیں دیا، بلکہ اصل میں یہ ٹائٹل بھی اگر صحابہ کو ملا تو حقیقت بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منزلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا، حالت ایمان میں فوت ہوا، اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا. اور صحابہ کا یہ شان و مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس آنکھ کو دیکھا، جس آنکھ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ کیا، یعنی تابعین کی جماعت، اس آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا. یہ کلاسز ہیں، یہ کلاس ہے. آج اس کلاس کے بارے میں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایک اٹھے، احد پہاڑ جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات پیسے روپے خرچ کرے، اور میرا کوئی صحابی ایک ہاتھ جو کے دانے یا ایک ہاتھ گندم خرچ کرے، احد پہاڑ 9 کلومیٹر لمبا چوڑا، اس جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات پیسہ روپیہ ورق ایک بندہ خرچ کر رہا ہے، اور مقابلے میں ایک صحابی نے آدھ ہاتھ آٹا دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے صحابی کا آدھ ہاتھ کا آٹا کل قیامت کے دن میزان میں اس احد پہاڑ کے سونے سے زیادہ قیمتی ہوگا.